اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز کے ذریعے اپنی اسٹڈی کو بڑے سیریس انداز میں کنٹینیو کیے ہوئے ہوں گے۔ اور کووڈ-19 کے اس ٹائم پیریڈ میں جب ہم سب آئسولیشن میں ہیں تو ایسے میں آپ اپنے ٹائم کو بہتر یوٹیلائز کر رہے ہوں گے، اپنے پیرنٹس کی باتوں کو مان کے، ان کے احکام کی پابندی کر کے، ماحول کو، خود کو، اپنے اطراف و اکناف کو، سب کو سیو کر کے، سب کو محفوظ رکھ کے ایک رسپانسیبل پرسن کی صورت میں آپ لائف گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کلاس 7 کے لیکچر 6 میں شامل ہیں، اور میں آج کے لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے، آج کے اس سبق سے پہلے آپ کا لاسٹ لیکچر جو تھا اس کے سبق کے ساتھ آپ کی کنیکٹیویٹی چاہتا ہوں۔ تو وہ بیٹا، ہم نے لاسٹ ٹائم دعا کی اہمیت و فضیلت پڑھا تھا، یعنی دعا عبادات کا مغز ہے، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں، اللہ پاک اپنے بندے کو جو اس سے مانگتا ہے، جو اس سے طلب کرتا ہے، جو اس سے مناجات کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کو وہ کتنا محبوب رکھتا ہے۔ پھر اس رب ذوالجلال خالق و مالک ہونے کے ناطے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے طلب کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیلڈ لاسٹ لیکچر میں، لیکچر نمبر 5 میں ہم نے ذکر کی تھی۔ آج کا لیکچر نمبر 6 ہے، جو بیٹا اپنے عنوان سے بھی ظاہر ہے، جو ہمارا آج کا سبق ہے، زکوٰۃ، اس کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ یعنی زکوٰۃ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے، جو میں نے آپ کے سامنے یہاں مینشن بھی کر دیا ہے، زکوٰۃ، اس کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ یہ دراصل مالی عبادت ہے۔ ہم نے اس سے بھی، یعنی لیکچر نمبر 4 میں آئی تھنک ہم نے عبادات پڑھا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو، جس کو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان عبادات کے تسلسل میں ایک عبادت کی ایک کڑی، ایک روٹ، ایک سمت، ایک جہت اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ تو زکوٰۃ دراصل ایک مالی عبادت ہے، یعنی جس میں انسان کے مال کی انوالومنٹ ہے، تو اس کے ذریعے سے۔ اور پھر جب ہم اسلامیات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چونکہ بیسڈ آن اسلام ہے، اسلام کی اصل ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، قرآن و سنت سے لی گئی چیزیں ہیں، تو پھر اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی جامعیت اس سے ہمیں ملتی ہے۔ یعنی اسلام ایک کمپلیٹ ویژن دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والے کو کمپلیٹ رہنمائی، کمپلیٹ گائیڈ لائن میسر کرتا ہے۔ تو اس کمپلیٹ گائیڈ لائن میں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بدنی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے، کوئی فزیکل عبادت ہے، اس طرح کی عبادتیں جو ہے وہ، ان میں سے ایک عبادت زکوٰۃ، اس کی فضیلت، یعنی اس کی فرضیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے معاشرے میں اثرات جو ہیں، وہ آج کے ہمارے اس سبق کا عنوان ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے اس میں پہلا پیراگراف، جسے آپ پڑھیں تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، اور اس سے میں مزید ایکسپلین بھی آپ کے لیے کروں گا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرط کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال
نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ یہ سمپل ورڈز میں ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ اس کے اور بھی بنیادی کئی ماخذ ہیں، اس کے سمجھنے کی چیزیں ہیں، جس میں کہ کوئی چیز یوز کی ہے ہمارے گھر میں، ہمارے ہاں برتن ہیں بڑے کوسٹلی یا کوئی اور چیزیں ہیں جو استعمال میں رہتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ضروریات زندگی سے بڑھ کر جو مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور پھر اس کی موٹیویشن جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بے بہا مقامات پر، 20 مقامات پر اللہ پاک نے اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس کی امپورٹنس، اس کا احساس اور اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب نماز کی اللہ پاک نے اتنی کثرت کے ساتھ احکام قرآن میں نازل کیا ہے نماز کے حکم کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ ساتھ موسٹلی مقام پر اللہ پاک نے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو اس کے جب حکم دیا ہے تو اللہ پاک نے اس کے مال کے حوالے سے، یہ جو مال ہے اس کے لیے موٹیویشن دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ یعنی پتہ چلا کہ مال انسان کا ذاتی نہیں ہے۔ یعنی جب دنیا میں آیا تھا تو اپنے ساتھ مال نہیں لایا تھا، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو مال ساتھ لے کر نہیں جائے گا، چونکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں اسے صحت دی، اسباب دیے، عقل دی، شعور دیا، جس سے اس نے اپنی کوشش اور محنت کے ساتھ مال کو کمایا۔ تو یہ بیس اس پہ تھی کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی صحت، تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا میرا دیا ہوا مال ہے، اور پھر فرمایا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ میرے ساتھ تجارت کرو، یہ بھی فرمایا کہ مجھے قرض دو، میں تمہیں بڑھا کر لوٹا دوں گا۔ جہاں بجا اللہ پاک نے اس کے حوالے سے موٹیویشن دی ہے اپنے بندے کو، ماننے والے کو، صاحب ایمان کے لیے ہے۔ کوئی انکار کر دے، یعنی مال اللہ کی طرف سے اس کو بڑی کثرت سے ملے، مگر وہ اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور باقی اس کی جو صورتیں ہیں وہ پوری نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، صدقات نہ دے، خیرات نہ دے، عشر نہ دے، تو اس پر اللہ کی گرفت بھی ہے، وعید بھی ہے۔ مگر اگر کوئی انسان انکار کر دے تو اس کے لیے پھر وہ وعید ہے، مگر جو ماننے والا ہے صاحب ایمان، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک مقررہ حد کے ساتھ ہے، یعنی اس کا نصاب اس کو کہتے ہیں، ایک خاص نصاب کے ساتھ، جسے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولہ سونا اس پر، اور اس کو آپ آج میں جو بینک بیلنس ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جو آج کا جو ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ان کی اماؤنٹ کے کمپیریٹیو، ان کی اماؤنٹ کے پیرالل جو اماؤنٹ بنتی ہے، وہ اگر ہمارے بینک اکاؤنٹ میں 1 سال سے ہے اور ہماری ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کی ادائیگی میں انسان کو اللہ کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ لیت و لال سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں جو بینکنگ چینل سسٹم ہے، اس میں یکم رمضان کو بینک جو ہیں وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں ایک سسٹم کے تحت۔ ہمارے ہاں لوگ اس سے 2-4 دن پہلے اپنی اس میں سے منی وڈرا کر لیتے ہیں اکاؤنٹ سے، اور پھر اس میں ان کا مقصد میں بھی کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم پر اعتماد نہیں، ہم خود اپنے ہینڈ سے پے کریں گے، یا ہمارے اپنے متعلقہ ریلیٹیوز، ہمارے سرکل میں ہمارے جاننے والے کچھ ضرورت مند زیادہ ہیں تو ہم ان کو دیں گے، تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ احکام ربانی جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اس میں پریفرنس یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو سب سے پہلے دیں،
اپنے متعلقین کو پہلے دیں، پھر اس کے بعد دوسرے دور کے جو لوگ آتے ہیں وہ ان کے لیے ہے تو وہ اس میں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی کی آڑ میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، جو مال سے محبت بڑی کرتے ہیں اور اس کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے لیے بھی فرمایا کہ یہ جو گن گن کے رکھتے ہیں اس کو سیسا بنا کر پگھلا کر ان کے منہوں میں، ان کی جو ہے وہ پینٹھوں میں ٹھونسوں گا۔ اللہ پاک نے یہ باقاعدہ فرمایا قرآن کریم، یعنی وہ مال ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا جس مال کو یہ سین سین کر چھپا چھپا کر گن گن کر رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب زکوٰۃ سے متعلق پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بارہا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی بہر صورت ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اور کوئی شخص سمجھے کہ ہم لوگوں سے چھپ کر اور ان سے بچ کے ہم کر لیں گے، چھپا لیں گے مال اور اسے کر لیں گے، وہ اپنے ضمیر کو، اپنے باطن کو، اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اور خود کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات تو فرماتی ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، کہ تمہارے دل میں پنپنے والے خیال سے بھی میں باخبر ہوں کہ کس نیت کے ساتھ تم اس مال کو وہاں سے وڈرا کرتے ہو اور بعد میں پھر اس میں جمع کروا دیتے ہو۔ لہٰذا ہمیں ان احکام کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے خوف کے ساتھ سمجھ کر اس کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں مصارف زکوٰۃ ہیں، معنی و مفہوم ہمیں اس کا سمجھ آ گیا، جسے اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم جو قرآن کریم میں دیا ہے اس کا مطلب ہے بڑھنا، نشو و نما پانا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مال ظاہری طور پہ تو انسان 1,00,000 ہے تو آپ اس میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کم ہو رہا ہے، مگر نہیں، یہ دل کے سمجھانے کے لیے بات سمجھنی ضروری ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے، مگر اللہ کی ذات کی طرف سے اس میں اسباب ایسے آئیں گے کہ اس میں برکت آ جائے گی، وہ آپ کے لیے بڑھ جائے گا، آپ کے لیے جو ہے وہ اس میں اور اسباب، اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے نا، وہ اسباب ایسے پیدا کرے گی کہ اور مال آپ کے پاس آئے گا اگر آپ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے تو۔ پھر اس کے مصارف ہیں، یعنی زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے وہ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں باقاعدہ ذکر کر دیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فرمایا صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں، محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ جانا چاہیے۔ اس میں فرمایا مفلس، بے حال، ہستہ حال، جو غریب مسکین لوگ ہیں وہ ہیں، محتاج جو جن کے پاس مال اور اسباب نہیں ہیں، جو پیسہ نہیں رکھتے ان کے لیے، اور کارکنان صدقات سے مراد جو ہے وہ جو امپلائز ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، اس محکمہ کے جو ملازم ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ قرآن کریم نے وہ طبقات بھی ذکر کر دیے کہ جن کو دینا چاہیے، کہ جن پر وقف کرنا چاہیے، جن پر خرچ کرنا چاہیے، جن کو قومی دھارے میں، جن کو انسانی دھارے میں، جن کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ بھی باہم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، وہ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ سے پرچیز کر سکے اور اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ گزار سکے۔ اسلام دراصل احساس کا نام ہے۔ اسلام انسانیت کو جوڑتا ہے، بناتا ہے۔ یہ انس جو لفظ ہے یہ اپنائیت سے ہے، اس اپنائیت کی اسپرٹ جو ہے وہ اسلام کی
امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہے کہ جب ہم اسلام کو اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر تو آٹومیٹیکلی جو ہے اس سے احساس، مروت، لحاظ، رواداری، محبت، اخوت یہ جنم لیتی ہیں چیزیں۔ جس بھی چیز میں یہ جذبات پائے جائیں سمجھیں کہ وہ عین اسلام ہے، وہ اسلام کی اصل ہے، وہ اسلام کی روح ہے، وہ اسلام کی حقیقت ہے۔ اور جو توڑے جوڑنے، یہ جو تعلق بتایا اور یہ جو حکم ربی جو زکوٰۃ کی صورت میں یہ جوڑنے کا سبب بنتا ہے، یعنی آپ جس کی نیڈز کو پورا کرتے ہیں، آپ جس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کے ہاں آپ کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں، احساسات پیدا ہوتے ہیں، محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے جڑنا ہوتا ہے۔ اور جس سے کوئی کٹتا ہو، کوئی ہٹتا ہو اور بٹتا ہو جس سے، وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کی اس روح کو سمجھ کر جو اس نے مصارف زکوٰۃ ذکر کیے ہیں 8 قرآن کریم میں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے اور زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو پریفر کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں جو ذکر کیے ہیں فقراء، مساکین اور عاملین وغیرہ میں، اگر ہمارے ریلیشنز میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے تعلق میں کوئی آتا ہے تو فرسٹ آف آل ہماری پریفرنس ان کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہم اپنوں کو، جن رشتوں اور ناتوں اور تعلق کو جس کو قرآن نے اور اللہ کے فرمان نے فرمایا کہ ان کو پریفر کریں اور ان کو جو ہے وہ پہلے ان کی طرف توجہ دیں، ان کو ہم کسی سیکنڈ تھرڈ پریورٹی میں بھی نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے ذاتی اناد ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس ریلیشن کو، جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، جو کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شریکہ برادری۔ یہ لفظ یوز ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو ان شریکہ برادری میں ہماری چونکہ ایک جو ہے وہ ضد ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہماری ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کمپیریزن بنا ہوتا ہے، تو اس میں ہم ہرگز نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم کسی کو آگے بڑھنے میں، اس کو قدم بڑھانے میں، اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں یا کرنے کے جذبات رکھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی اگر حقیقت کو ہم پانا چاہتے ہیں تو پھر عزیز طلبہ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو پریفر کریں، تعلق کو بنائیں، اپنے ریلیشنز کو پہلے ملحوظ خاطر رکھیں، پھر ہم دوسروں کی طرف توجہ دیں۔ تو وہ جو صدقات ہے، یہ دراصل انما الصدقات کے تحت اللہ نے فرمایا نا، یہ جو سارے مصارف ذکر، صدقہ کی خوبصورتی یہ ہے، صدقہ کا حسن یہ ہے، صدقہ کی حقیقت اور صدقہ کا اصل اور ماخذ جو ہے وہ یہ ہے، اور صدقہ کا ثواب جو ہے بہترین اسی صورت میں زیادہ بہتر انداز میں ملے گا کہ ہم اپنے رشتہ دار میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پہلے پورا کریں، پھر ہم سیکنڈ تھرڈ پریورٹی میں جائیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ہماری ٹیکسٹ بک میں لکھتا ہے، زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور یہاں بھی باقاعدہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 لایا ہے، کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ پاک کا بڑا کیٹاگوریکل، واضح اور بڑا سمپل جو ہے وہ حکم ہے، اور ایسے کئی جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے۔ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔
اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ واضح کر دی چیزیں کہ اللہ پاک نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیٹا اللہ پاک زکوٰۃ دینے کو قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کر لو، یعنی بزنس کر لو اللہ کہتا ہے، اور یہ وہ بزنس ہے کہ جس میں تمہیں گھاٹا نہیں ہے۔ دنیا کے جو بزنس ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں نفع اور نقصان کا احتمال ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بزنس کے لیے اللہ نے کہا کمی نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے، بلکہ بڑھوتری کی نوید ہے کہ بڑھے گا اس میں۔ پھر کہا قرض دے دو مجھے، اور اس قرض کو بڑھا کر تمہیں واپس کر دوں گا، تمہیں یعنی واپس کروں گا، اور اس کے بدل میں نیکیوں کی صورت میں 70 گنا بڑھا کر دوں گا۔ یہاں اگر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے تعلق کے لیے اور اللہ سے خوف میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مال جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اس کے حکم کے مطابق میں حقدار کو دے رہا ہوں، تو اللہ کی طرف سے تمہیں بہر صورت اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر اس میں نیت اور ارادہ یہ ہو کہ میں اگر اس شخص کو ہیلپ آؤٹ کروں گا اور میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور میں اس سے کل کو کوئی کام لے لوں گا، مجھے اس سے کوئی غرض ہوگی، مجھے اس سے کوئی لالچ ہوگی، میں کسی ذریعے سے یا کسی وجہ سے میں اس کو مرغوب کروں گا یا کل کو احسان جتا دوں گا، تو وہ کیا ہوا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہاں ظاہری اعتبار سے تو آپ یہ چیزیں کر لیں گے اور دنیا داری میں یہ اسباب آپ پیدا کر لیں گے جو آپ نے ارادہ اور نیت بنائی ہے، مگر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید نہ رکھیں۔ اس اجر و ثواب کے لیے لازم ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھ پر فرض ہے، میرے پر لازم ہے کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو مجھے حکم بھی دیا ہے کہ اس دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو، تو میں اس کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ ہے بھی کوئی ہم میں سے دعویٰ ایسا کر سکتا ہے کہ جو سمجھے کہ میں مال کا اصل حقدار ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بیٹا ہم جب دنیا میں آئے تو کوئی ساتھ بریف کیس نہیں لائے تھے، کوئی مال و دولت نہیں لائے تھے، اور جب دنیا سے جائیں گے تب بھی ساتھ کچھ لے کر نہیں جائیں گے، اسی دنیا میں ملا اور اسباب اللہ کی ذات نے پیدا کیے۔ تو پھر پتہ چلا کہ یہ حقیقتاً اللہ ہی کی امانت ہے۔ جیسے ہماری جان، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے زندگی دی اور اللہ ہی موت عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا پھر اس پر ہمیں اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر زکوٰۃ کے معاشرتی اہمیت و فوائد، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت و فوائد۔ یہ عبادت کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوسائٹی کا ایک حسن ہے۔ سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز کو، محبت کو، رواداری کو، تعلق کو بڑھانے کا سبب ہے، ایک دوسرے کے احساسات جو ہیں ان کے بڑھنے کا سبب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق اور نسبت جو ہے اس کے بڑھنے کا سبب ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے معاشرے میں جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت جاویداں ہوتی ہے، اور آپ کو بھی اس کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً ضرورت مند تھا اور مجھ پر واجب اور فرض تھا کہ میں اس کا حق ادا کروں، تو آپ کو بھی ایک دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جس کو آپ دیتے ہیں اس کے دل میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو باہم ایک دوسرے کو جوڑنے کا سبب بنا۔ اسی واسطے کے ساتھ اس نے کچھ پوائنٹ ذکر کیے ہیں۔ معاشرتی لحاظ سے زکوٰۃ کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے، جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کی فلاح کا کام ممکن ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے لوگوں میں مال کا لالچ اور محبت کم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے لیے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں میں
کے اندر احساس سے محرومی ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے نئے مسلمان ہونے والے گھرانے زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بنیادی وہ مقاصد ذکر کی ہے اس نے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رواداری، احساس، تعلق، نسبت جو ہے اس کے جذبات بڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ جو محروم طبقات ہوتے ہیں، جو پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، جو مالی طور پر ویک ہوتے ہیں، ان کو قومی دھارے میں آنے کا، ان کو سٹیبل ہونے کا ایک موقع میسر آتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ جو ہے وہ انسانوں میں باہم محبت، رواداری، احساس، تعلق اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کے جذبات کو بھی پروان چڑھاتے ہیں، اور اس سے ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، محبت اور رواداری کا احساس بڑھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس فرض عین کو جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور ہمارا 7ویں کلاس کے اس سبق کا عنوان دیا ہے باقاعدہ طور پر، اس کو سمجھ کر اس کی اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وسلام۔